بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا ٹوٹکا الرجی پر ہے۔ الرجی بہت ساری قسموں کی ہوتی ہے، جس میں چھینکیں آنا، ناک سے پانی بہنا، آنکھوں سے پانی آنا، خارش کا ہونا، آنکھیں لال ہو جانا اور چھینکیں اتنی آنا کہ سانس بند ہونے محسوس اس طرح ہوتا ہے جیسے سانس بند ہو رہا ہے۔ تو اس کے لیے آپ نے میں نے آپ کو ٹوٹکا بتانا ہے، تھوڑا سا مشکل ہے لیکن اللہ کے فضل کرم سے اگر آپ اس کو استعمال کریں گے تو استعمال بھی یہ ہوگا کہ 2 سے 3 دفعہ تقریباً 2 سے 3 مرتبہ آپ نے اس کو کرنا ہے، اور میں اس چیز پر بڑا پر امید ہوں کہ اللہ کے فضل کرم سے یہ آپ کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ میرے بھائیو، کیا کرنا ہے آپ نے اس کے لیے؟ آپ نے ایک دیسی چلا یعنی دیسی چوزا لینا ہے۔ تقریباً اس کا ویٹ جو ہے وہ کلو سوا کلو کے لگ بھگ ہونا چاہیے۔ دیسی سے مراد یہ ہے کہ آپ نے یہ جو گھروں میں لوگ پالتے ہیں نا، وہ ہونا چاہیے، نہ کہ آپ دوسری دکانوں سے جو ہے نا وہ ولایتی ٹائپ کے یا وہ جو فارمی جو ہے نا وہ ہم لوگ کھاتے ہیں جس میں گولڈن ہے، دو بہت سارے ہیں، لیکن آپ نے دیسی چلا جو ہے نا وہ لینا ہے۔ وہ کیا کرنا ہے، اس کو آپ نے لے کے اس کو ذبح کروا کے اس کو صاف ستھرا کروا کے، لیکن صاف ستھرا اس طرح کرنا ہے کہ اس کے پیسز نہیں کرنے، یعنی آپ نے اس کی سکن وہیں سے اتارنی ہے، اتارنے کے بعد اس کے پیٹ کو چاق کرنا ہے، پورے مرغے کو چاق نہیں کرنا، پیٹ کو چاق کر کے، یعنی جیسے سجی ہوتی ہے تو اس طرح آپ نے اس کو اندر سے صاف کروا کے، پوٹا اس کا صاف کر کے وہ بھی اندر ڈال دینا ہے، کلیجہ اس کا اندر ڈال دینا ہے۔ اب کیا کرنا ہے، اسی طرح پوری کی پوری سجی جو ہے وہ آپ نے گھر لے آنی ہے۔ گھر لا کے آپ نے کیا کرنا ہے کہ کچن میں چھوٹی سی دیچکی لے لیں، مطلب چھوٹی دیچکی ہو جس کے اندر آپ اس کو ڈال دیں۔ خیال کرنا ہے کہ اس میں تیل نہیں ڈالنا، مرچ نہیں ڈالنی، نمک نہیں ڈالنا، کچھ بھی نہیں ڈالنا، بس صرف آپ نے اس مرغے کو رکھ دینا، نہ پانی نہیں ڈالنا۔ یہ بہت زیادہ ضروری ہے، 4 چیزیں میں تب کوئی بھی آپ نے لذت کے لیے کوئی چیز بھی نہیں ڈالنی، بس اس کے اندر رکھ دیں گے۔ اوپر سے اس کا جو ہے ڈھکنا بند کر کے گوندا ہوا آٹا اس کے ساتھ لگا دیں، اس کو بند کر دیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے اس مرغے کو دیسکی کے اندر رکھنا ہے، اس کے بعد اوپر ڈھکنا دینا ہے، ڈھکنا دے کر آپ نے اس کے اوپر گوندا ہوا آٹا لگا دینا ہے۔ اب کیا کرنا ہے، اب اس دیچکی کو آپ نے اٹھا کر ایک عدد اور دیچکا ساتھ لے لینا ہے، اس کے اندر رکھ دیں۔ بڑا نہیں ہونا چاہیے، چھوٹا سا، یعنی اس سے تھوڑا سا بڑا ہونا چاہیے دیچکی سے۔ تو آپ نے اس کے اندر اس کو رکھ کے، تو جہاں آٹا لگایا ہو اس سے تقریباً 1 انچ یا 1.5 انچ نیچے تک پانی سے بھر دیں دوسرے دیچکے کو۔ یاد رکھیں آٹا لگا ہوا اس کے اندر پانی نہیں جانا چاہیے، اس تک پانی نہیں پہنچنا چاہیے، اس سے 1 1.5 انچ نیچے رکھیں پانی۔ اگر مثال کے طور پر وہ دیچکی اس کے اندر اٹک جاتی ہے ٹھیک ہے، نہیں تو تھوڑا سا ویٹ اوپر ڈال دیں اس کے، یعنی کوئی پتھر رکھ دیں، کوئی چیز بھی اس کے اوپر آپ رکھ دیں، اور اس کو ہلکی آنچ پر 4 گھنٹے تک پکاتے رہیں۔ ہلکی آنچ تک 4 گھنٹے تک آپ اس کو پکاتے رہیں۔ جب یہ 4 گھنٹے گزر جائیں آپ اس کو اتاریں گے، اتار کر ٹھنڈا کر کے آپ دیچکی سے ڈھکنا اتاریں تو اندر جو ہے وہ مرغ تیار ہو جائے گا کھانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ تقریباً 1 کپ کا چوتھائی حصہ پانی بھی ہوگا ساتھ، وہ بھی آپ استعمال کریں، لیکن استعمال سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ رات کو اس کو کرنا ہے، اور پانی پہلے گھنٹہ ڈیڑھ پہلے پانی پی لیں، پھر پانی بالکل ہرگز اس کے اوپر سے نہیں پینا۔ اور آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے رات کے وقت جب شام کو جب کھانا کھاتے ہیں تو آپ نے اکیلے بیٹھ کر اس کو کھا لینا ہے، اور کسی کو دیں یا نہ دیں وہ آپ کی مرضی، لیکن کھانا نہیں ہے، خود ہی آپ نے کھانا ہے۔ اور انشاءاللہ اتنے ایک چھوٹا سا چوزا ہوتا ہے وہ آسانی سے بندہ کھا لیتا ہے۔ باقی اگر آپ کو ٹیسٹ نہیں آ رہا تو ہلکا سا نمک اس کے اوپر ڈال کر آپ کھا سکتے ہیں، کالی مرچ، سرخ مرچ یا کوئی ادرک وغیرہ وہ نہیں ڈالنی۔
بس آپ اس کو کھا لیں۔ ٹھیک 3 دن بعد آپ نے یہی رپیٹ کرنا ہے پھر، یعنی دوسرا ایک چوزا لے کر آ کے اسی طرح جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا اس کے مطابق اس کو آپ کر کے پھر آپ نے وہ استعمال کرنا ہے۔ پھر جب 2 ہو جائیں گے تو تیسرا جو آپ نے چوزا استعمال کرنا ہے وہ 7 دن کے وقفے سے۔ اور مجھے امید ہے اپنے رب سے کہ اللہ پاک اس الرجی سے آپ کو نجات دے گا۔ مشکل کام ہے، خرچے والا کام نہیں ہے، مشکل ہے ذرا، اس کے لیے جو ہے نا وہ تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو ایک دفعہ محنت کر لیں اور انشاءاللہ آپ دعائیں دیں گے۔ اور جب کسی میرے بھائی کو اس سے فائدہ پہنچے تو اس کو شیئر کریں، دوستوں کو بتائیں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائکس بھی کریں۔ تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک سے میں یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی کے ساتھ رکھے۔ اور یہ صدقہ جاریہ کے طور پر میں یہ آپ کو ویڈیو جو ہے نا وہ بھیج رہا ہوں۔ تو ہو سکے میرے بھائی تو جس کو بھی کوئی تکلیف ہے اس قسم کی تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر لے، تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین فائدہ دے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔